جانتے ہیں HIV کیا ہوتی ہے؟ میں نہیں جانتا، اس سے میری واقفیت نہیں۔ اب واقفیت پیدا کریں۔ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، وہ وائرس جو انسان کے دفاعی نظام کو ختم کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے نا اور جی۔ ایڈز ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا؟ ایڈز کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایڈز، AIDS۔ ہاں جی۔ ایڈز، اے کا مطلب ہوتا ہے ایکوائرڈ، حاصل کرنا۔ اچھا، آئی کا مطلب ہوتا ہے امیونو، حاصل کرنا، امیونو۔ پھر ڈی کیا ہوتی ہے؟ ڈیفیشنسی۔ اچھا، اور ایس ہوتا ہے سنڈروم، یعنی وہ علامات کا مجموعہ ہاں جی، جن میں ہمارا دفاعی نظام ختم ہو اتنا کمزور ہو جاتا ہے، جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ قدرتی طور پہ نہیں ہوتا، وہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہائے ہائے۔ جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ اور اگر شادی سے پہلے بچوں کا معائنہ ہو جائے تو یہ بری بات نہیں ہوتی، اس میں اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے امام دین۔ یہ ایک قابل علاج مرض ہے، ہمیں سب کو یہ بھی بتانا ضروری ہوگا۔ بالکل۔ اور پھر امام دین ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسز، ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت بالکل نوجوان تھا۔ وہ تو ابھی بھی ہیں نوجوان آپ؟ نہیں، اس وقت فل نوجوان تھا۔ اچھا۔ ٹی وی کا جو مرض تھا نا، اس کا سن کے لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ امام دین خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے۔ ہاں جی، وہ کہنے نہیں پینا وہ نہ گل کرو، ٹی بی ہے، نہیں فلانی دے گھر نہ جانا، انہوں ٹی بی ہے، نہیں فلانے بندے نو گھر نہ آن دیا کرو، انہوں ٹی بی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مکمل طور پہ قابل بچاؤ اور قابل علاج۔ ہاں جی، لوگوں نے کہا اس کو ٹی بی ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، علاج کرائے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک میرا ملنے والا مجھ کو ملا تو وہ بڑا ذرا محسوس سیاسا تھا۔ اچھا۔ تو میں نے پوچھا خیر ہے؟ کہنے کہ مجھے ٹی بی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تو اس میں اتنا مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ ذرا پرانے ذہن کا بندہ تھا۔ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ تم فلاں ہسپتال میں جاؤ اور وہاں سے جا کر دوائیاں لو، ٹی بی کی دوائیاں وہاں سے مفت دیتے ہیں۔ امام دین سوری، دوائی ملتی ہے لیکن لوگ دوائی کو وقت پر نہیں کھاتے، اور جتنی دیر تک دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اس سے پہلے ہی دوائیں بند کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور اس لیے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ آبزرویشنل تھراپی، کے ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے، بیگم صاحبہ کی یا میاں صاحب کی یا بچوں کی، کہ آپ نے مریض کو دوائیں وقت پر دینی ہیں، ہاں جی، ہاں جی، اور جتنی دی گئی ہیں اتنے ہی آپ نے ان کو استعمال کروانا ہے۔ ہاں جی۔ جیسے کئی مریض جو ہوتے ہیں وہ گولیاں رنگ دیکھ کے پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے وہ گلابی والی مت دینا، میں نیلی والی کھاؤں گا اور وہ سفید والی کھاؤں گا، یا فلانی دوائی مجھ کو نہ دینا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے۔ اب اس کے اندر ہماری چوائس نہیں چلتی، یہ ڈاکٹرز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جی، اب دیکھیں بعض ٹی بی کی دوائیں ایسی ہوتی ہیں ہاں جی، جس سے پیشاب سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، اچھا، جی، رطوبتیں سرخ رنگ کی ہو جاتی ہیں، آنسو سرخ رنگ کے، منہ سے جو لعاب آتا ہے یہ بھی سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے، اچھا جی، بالکل، ریفیمپسن، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر ایک دوائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے پردے پر بیڈ ایفیکٹ آ سکتا ہے، کانوں پر آ سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کو یہ باتیں سب پتہ ہوتی ہیں اور وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ٹی بی کی دوائیں وقت پر لینی ہیں، اس پر آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، رد و بدل نہیں کرنا، جتنی دیر کے لیے آپ کو دی جا رہی ہے اتنا عرصہ آپ نے یہ استعمال کرنی۔ اور پھر امام دین ایک اور اہم بات ہے، مریضوں کو تو ہم دیتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں نا ان کو بھی ایک دوائی 9 مہینے تک ہم استعمال کرواتے ہیں۔ یعنی جو تیمارداری کر رہا ہے اس کو بھی؟ جی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ٹی بی کا جراثیم ان کے جسم میں جا سکتا ہے، ان کو پھیپھڑی کی ٹی بی، ان کو ریڑھ کی ہڈی کی ٹی بی، گردے کی ٹی بی، بچہ دانی کی ٹی بی، ٹھیک ہے نا، کہیں کی بھی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر دماغ کی ٹی بی، دل کے باہر جھلی اس کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض کو تو پوری دوائیں دی جاتی ہیں، لیکن جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے تیماردار ہیں، ان کو بھی 9 مہینے کے لیے دوائیں پابندی کے ساتھ دینی چاہیے تاکہ ان میں ٹی بی کا امکان کم سے کم ہو۔ یہ احتیاطی طور پر ہوا نا جی، بالکل، احتیاطی تدابیر کے طور پہ۔ ان کو بیماری ہو یا نہ ہو، احتیاطی
طور پر ان کو بھی چوکس کرنے کے لیے یہ دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ جی، اور پھر ہمارا دفاعی نظام اس کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر ساملی سینیٹوریم، ٹھیک ہے نا، مری کے پاس ایک جگہ ہے سینیٹوریم، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، جہاں پر ٹی بی کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ وہ کیوں خاص طور پر وہاں کیوں کیا جاتا؟ وہاں پر آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی، صاف ستھری ہوتی تھی، مریضوں کو لٹا دیتے تھے، ان کو اچھی خوراک دیتے تھے، ان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا تھا، اور ان کا دفاعی نظام پھر ٹی بی کے جراثیم کو نکال کے باہر پھینک دیتا تھا۔ اچھا، اسی طرح سینیٹوریم بنائے جاتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں تو امام دین اتنی اچھی دوائیں ہیں، آپ آؤٹ ڈور بیسس پر بھی ہم مریض کو دوائیں لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ دوائیں کھاتے ہیں اور سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ امام دین، میرے پاس ایک بچی آئی، اچھا جی، اس کا سانس بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا، بخار بھی تھا، کھانسی بھی تھی، وزن کم ہو رہا تھا، دھڑکن بہت تیز تھی اور چلا نہیں جاتا تھا اس سے۔ اچھا، اب جب ہم نے اس کا ورک اپ کیا تو پتہ یہ چلا وہ تو ہارٹ فیلئر میں، لیکن ہارٹ فیلئر کے ساتھ ساتھ اس کو نمونیا بھی ہوا ہوا تھا۔ یعنی سارا کچھ ہوا ہوا تھا تو آپ کے پاس اس کو لایا۔ جی بالکل، ہم نے سارا ورک اپ کیا، تو جب نمونیا کی ہم نے آگے وجہ معلوم کرنا چاہی تو پتہ چلا کہ اس کو تو ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس، اور ایج کتنی، ہارڈلی 35 کی، 35 سال کی بچی، ایک بیٹا اس کا۔ اور جب ہم نے اس بچی کے پھیپھڑے کے باہر جو پانی جمع تھا اس کا سارا معائنہ کروایا تو اس میں معلوم ہوا کہ وہ ٹی بی کے جراثیم ہیں موجود، اور ساتھ ہی جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم نے کروائے سارے، اس کا سکین وغیرہ ہوا، سارا کچھ ہوا، لیکن اتنا گاڑھا ہو گیا تھا وہ پانی کہ پھر ہمیں اس کو ایک ٹیوب ڈالنا پڑی، اور وہ ٹیوب چیسٹ کے اندر پڑی رہی کم از کم 2.5 مہینے۔ مجھے یوں بات یاد آئی کہ ابھی تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے ان خاتون کا میرے پاس کراچی سے فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب میں اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئی ہوں۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں نا، کہاں ہارٹ فیلئر کے ساتھ نمونیا ہوا، اور ساتھ میں ان کو ٹیوبرکلوس نمونیا ہوا، اور پھر ایمپائما یعنی وہ پس بن گئی، اور پھر اس کو ڈرین کیا گیا وہ ٹیوب کے ذریعے۔ تو اگر اس کے ساتھ اتنی محنت نہ کی جاتی تو نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ اس لیے بھائی فیروز صاحب، جتنے بھی مریض ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہوں، وہ دیہات میں ہوں، وہ شہر میں ہوں، ان کی کسی بھی علامت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور جو ڈاکٹرز کہتے ہیں نا ان کی باتوں پر مکمل طور پہ عمل کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے خاندان کے بچوں کا، خاندان کے دیگر افراد کا معائنہ ہونا چاہیے دل کے پٹھوں کا، تو وہ لازمی کروانا چاہیے، کیونکہ دل کے پٹھوں کی بیماری، ایک تو دل کے پٹھے موٹے ہو جاتے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر دل کے پٹھے کھلتے نہیں ہیں، اچھا جی، اور ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر دل کے پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ خون کو پھینک نہیں سکتے، اچھا، اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں دل کی جو چونچ ہوتی ہے نا یہی متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس لیے اب یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم صرف قیاس آرائیوں سے، قیافوں سے کہ جی ہاں یہ بیماری ہو گئی، یہ ٹوٹکا استعمال کر لیں۔ یہ بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ بیماری جو تیماردار یا عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو بھی ساری بیماریوں کی سمجھ آ گئی، یہ بڑی عام ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ یعنی مریض کو لے کر جو جاتا ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنے لگ پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو یہ تو نہیں ہو گیا کہیں؟ بھئی جب تک ڈاکٹر صاحب تفتیش نہ کر لیں، تشخیص نہ کر لیں، چلیں تشخیص نہ کر لیں، جی تو اس وقت تک میں کون ہوتا ہوں کہ میں تو مریض کو لے کر گیا ہوں اور میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو علامات ہیں اس کو۔